نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الإلهي آمين. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. یہ بہت اہم حصہ ہے. اچھا آپ نے امیجن کرنا ہے اور پھر ذہن میں لانا ہے. ہم لوگ تو اتنے شوز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں نا، تو آپ نے ذہن میں امیجری لانی ہے، ٹھیک ہے، یا ناولس پڑھتے ہیں. تھنک آف دس ایز اے اسٹوری، بٹ اے اسٹوری دیٹ از ویری ریئل. اب فرعون کا دربار ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کو مار دوں گا، ضرونی اقتل موسیٰ. ٹھیک ہے، اس سے ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا تھا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا کچھ اثر شاید لوگوں پہ بھی نہ ہو جائے. تو وہ کہہ رہا ہے میں اسے مار دوں گا. اور یہ جو کہہ رہا ہے نا انی اخاف ان یبدل دینکم وان یظہر فی الارض الفساد، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس کی بات مان لی تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف رکھ. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں بڑا کول سا رسپانس ہے. موسیٰ علیہ السلام اس سے اس کی زبان میں بحث نہیں کر رہے ہیں، نہ اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اعوذ بربی و ربکم، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. تو یہ تو خود کو رب کہتا تھا. He was a claimant of divinity. یہ تو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، رب ہوں، نعوذ باللہ. اور جو وہ لفظ استعمال کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. اور جو پیچھے تینوں چیزیں مثالیں آئیں، ایک طاقت کی وجہ سے اور حکومت کی وجہ سے، ایک مال کی وجہ سے، ایک ذہانت کی وجہ سے، مگر سینٹرل پرابلم تینوں کا یہی تھا. فرعون، قارون، حامان متکبر تھے. من کل متکبر، تمام متکبرین کو موسیٰ علیہ السلام سٹوری میں لے آئے ہیں اور اپنی بات میں لے آئے ہیں، نام ڈائریکٹلی نہیں لے رہے. اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ نام نہیں لیا جا رہا مگر بات کہی جا رہی ہے. اور دعویٰ کے لیے اس میں بڑا ہم وزڈم سیکھ رہے ہیں. لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان رکھتا حساب کتاب کے دن پہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سے الفاظ میں اللہ کی پناہ بھی مانگی ہے، اللہ کو اپنا رب بھی مانا ہے اور فرعون کا رب بھی مانا ہے، متکبرین کو وارننگ بھی دی ہے، ان سے بھی پناہ مانگی ہے، اور آخرت کی بات بھی کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک آیت میں جو بہت لمبی آیت بھی نہیں ہے اور اس کے 3 الفاظ تو ہیں وقال موسیٰ، اس کے بعد کے جو ورڈز ہیں اس میں ساری بات کہہ دی ہے. اب ایک شخص جس کے نام پر سبحان اللہ یہ سورت ہے، سورہ مؤمن جسے سورت غافر بھی کہا جاتا ہے، یہ شخص علماء کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کسی ایک کی تقریر یا بات
قرآن پاک میں بہت کم آئی ہے. انبیاء کے بھی کوٹیشنز ان ون گو ایک جگہ اتنے سارے نہیں آئے ہیں جتنا رجل مومن کے آئے ہیں. آپ اردو میں مرد مومن بھی کہہ سکتے ہیں, ہی از دا بلیونگ مین. رجل اسپیسیفکلی کہا گیا ہے اس لیے ہم میل والی چیز ضرور آئیڈینٹیفائی کریں گے. آیا 28 آنورڈز ہم رجل مؤمن کی بات یہاں پر دیکھیں گے. وقال رجل مؤمن, اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں بتایا. سورت کا نام اس کے ایمان کے اوپر ہے. ایمان یہاں سینٹرل تھریڈ ہے. کتنے لوگ تھے فرعون کے ہواری جواری جو اس کے سائیکوفینٹس تھے. none of them is really mentioned in the way کہ کوئی سورہ اس کے نام پہ ہو یا اس کا کسی اچھے الفاظ میں ذکر ہو یا اس کے الفاظ اس طرح سے بتائے جا رہے ہیں اتنی ایز اے بیکن آف لائٹ کے مثال کے طور پر کہ اس کے راہ پہ چلو. لیکن رجل مومن کی بات آج تک قائم ہے, نام ان کا نہیں بتایا گیا. بہت سے انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتا. رجل مومن کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کیونکہ آگے آیت میں آ رہے من آلی فرعون. تو پہلی چیز ہمیں کیا پتا چل گئی ہے رجل مومن کے بارے میں کہ وہ میل تھے. دوسری چیز ہمیں پتا چلی ہے وہ مومن تھے. تیسری امپورٹنٹ چیز وہ آل فرعون میں سے تھے, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ ایک قبطی شخص تھے. He was a Coptic, which means he was Egyptian. He was from the family of Pharaoh. اور Saddi said he was a cousin of Pharaoh. Wallahu alam. And it was said that he was the one who was saved along with Musa علیہ السلام. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بچ گئے تو یہ شخص بھی بچا لیے گئے تھے. ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے no one from among the family of فرعون believed. فرعون کے آل میں سے کوئی ایمان نہ لایا مگر 3 لوگ. this man جن کا ذکر سورۃ غافر میں ہے, the wife of فرعون بی بی آسیہ, and the one who said, یہ چیپٹر 28 میں تھا جی, یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, جنہوں نے وارننگ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مارا کس طرح سے جائے. انہوں نے اپنا ایمان ابھی تک چھپائے رکھا تھا, یہ جو رجل مومن تھے. کیونکہ آیات کو دیکھیے, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, وہ چھپائے ہوا تھا اپنا ایمان, اس نے ابھی تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اب آ کر اس نے بتانا شروع ہوا ہے. یکتم کتما ہے اور مؤمن ایمان حمزہ میم نون ہے, قالا قاف واو لام سے ہے. اس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان لیکن اس وقت وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ بول پڑے. اور انہوں نے کیا بولا, اتقتلون رجلا, will you kill a man, کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے مار دو گے, ان یقول ربی اللہ, کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, اور بے شک وہ تمہارے پاس لے کر آیا ہے روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے وہ رب. رب پالنے والا, نرچر کرنے والا, ہر ضرورت پوری کرنے والا. جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کئی دفعہ طاقتور ہو جاتے ہیں عام انسانوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تمہاری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ کا یہ والا نام استعمال ہوا ہے. ہائیڈنگ آف فیتھ, کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب جان کا خطرہ ہو اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ نہ کرے مارا جا سکتا ہے, تو آپ اپنا ایمان چھپا سکتے, اجازت ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے, اور یہ ظاہر ہے ہمیں جو علماء جو سلف بتاتے ہیں وہ قرآن سنت صحابہ کی باتوں کی روشنی میں جو ایک ڈرائیو کرتے ہیں پوائنٹ, وہ یہ ہے that ideally do not live in a place where one has to conceal one's faith. ایسی جگہ نہ رہیں, سکونت اختیار نہ کریں, یہ ایز مسلمز ہمارے اوپر ہے
وہاں اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا پڑے. جو نیچرل ایک فارم آف تھنگز ہے نا جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان کو چھپانا نہیں ہے. یہ صرف ایکسٹریم مجبوری میں ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ مکہ میں تھے اور وہ نہیں پاتے تھے استطاعت کہ وہ مدینہ تک ہجرت کر کے آ سکیں یا کئی وجوہات کی وجہ سے نہیں آ پاتے تھے، یا ایکسٹریم کیسز میں خاموشی یا ایک لمحے کے لیے کسی نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تو اس وقت کسی نے اللہ نہ کرے بول دیا. اب ہم آتے ہیں تدبر کی طرف. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو تفسیر کے اینگل سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ علماء کیا کہتے ہیں، ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ رجل المؤمن کون تھے. انہوں نے اپنا ایمان اب تک چھپایا ہوا تھا، اب وہ چپ نہ رہ سکے اور انہوں نے بول دیا، اور انہوں نے ڈائریکٹ فرعون کو بول دیا، یعنی ہی اسپوک آؤٹ. میں نے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے رجل مومن کی اس چیز سے، اور یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں کہ کیا اپنے ایمان کو چھپایا جائے یا نہیں چھپایا جائے. ماڈرن ڈے سچویشنز دیکھیں، آج کے زمانے کی سچویشنز دیکھیں، کچھ سوال اپنے لیے لکھیے. میں کہاں اپنا ایمان چھپاتی ہوں؟ میں کن طریقوں سے اپنا ایمان چھپاتی ہوں؟ مجھے کیا خطرہ لاحق ہے؟ اوکے، دس از کوسچنز ٹو سیلف. Where do I hide my faith? In what ways do I hide my faith? What exactly is the threat? کئی ممالک ایسے بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس اے میں اور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. کئی ممالک میں ریسزم اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. Certain European countries are difficult, some are easier, some places will be easier, some will be difficult. تو ایمان چھپانے کے ایک طریقہ تو یہ کہ آپ شو نہیں کرتے. اگر کوئی کہہ رہا ہے آپ انڈین ہے، آپ کر کے خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. اور کیا طریقوں سے ہم ایمان چھپاتے ہیں، اور کہاں کہاں چھپاتے ہیں، اور کس حد تک چھپاتے ہیں، اور ہمیں ایکچولی خطرہ کیا ہے؟ جی فوزیہ. اپیرنس ہماری ہوتی ہے مینلی، جو ظاہر بظاہر آپ دیکھتے ہیں اگر اسکارف کر رہے ہیں یا داڑیاں اسلامی رکھی ہیں تو ظاہری حلیے سے. تو ایک خطرہ یہ ہوا کہ دنیاوی کوئی نقصان ہے، حجاب سے رشتہ نہیں اچھا آئے گا. اور کیا ہے خطرے ہو سکتے ہیں؟ داڑھی سے جاب نہیں ملے گی. جی نغمہ بھی. بعض دفعہ ہم سوشلی بھی اپنے آپ کو اگر ہم نے نیا ہم چینج ہوتے ہیں اور ہمارا ایک سرکل آف فرینڈز ہوتا ہے، خاص سوشل سرکل ہوتا ہے، تو ہم بیچ میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، بٹ وی فیئر وی مائٹ لوز آور فرینڈز، وی مائٹ لوز آور ڈیئر ونس. تو اس میں ہم بہت، مجھے لگتا ہے، کنفیوز ہوتے ہیں اور چھپاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. Is that a real threat to my safety and well-being and life and money and health? No. ہمیں سمجھنا یہ کہ جب کہا گیا کہ رجل مومن اپنا ایمان چھپا رہے تھے ابھی تک اور اب بول پڑے، do we understand the threat he was against? He was against the most powerful man. آپ سوچیں وہ سب ہو رہا ہے، جادوگروں کو مارا جا رہا ہے، ان کی باڈیز کے پیسز کیے جا رہے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، حشر پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اگر ایمان کا اظہار کیا. پھر بھی ایک ٹائم کے بعد کہا اب جو ہونا ہے وہ میں نے ایمان کا اظہار کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ون آف دا تھنگز جو ہمیں حجاب کے حوالے سے بتائی گئی تھی، ظاہر ہے پروٹیکشن اس کا ایک معنی لیا گیا ہے، پر بڑا کلیئر ہے جہاں خواتین کے لیے بات کی گئی ہے کورنگ، کہ مومن عورت پہچانی جائے، اور پہچانی جائے مینز دیٹ از کائنڈ آف اے اسٹیٹمنٹ یو آر میکنگ دیٹ آئی ایم اے مومن. اچھا، کئی دفعہ انسان اسٹینڈ آؤٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ریسزم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویدر کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اور وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن اف یو فائنڈ یور سیلف کہ آپ کوئی جان کا خطرہ یا میجر خطرہ اللہ نہ کرے نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کر بھی رہے ہیں لیکن آپ اس طرح نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کانشیس ہیں کہ میں ڈفرنٹ نظر آؤں گی، اور then we have to check ourselves. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چیز اگر ہم اس آیت سے اس حصے سے لے لیں، یکتم ایمانہ، وہ یہ ہے کہ only in case of a real threat اس صورت میں اجازت ہے. ایمان کو چھپانے کے کئی پھر طریقے ہوتے ہیں.
صرف داڑھی اور حجاب نہیں، کئی دفعہ نماز کا وقت جا رہا ہے، ہم کسی جگہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، ہم کسی سے جا کے اینڈ اٹس سرپرائزنگ کہ کئی دفعہ ٹریول کے دوران بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، وہ آپ کو کونے میں ایک جگہ بھی دے دیتے ہیں، آپ لے کے پھریں اپنے ساتھ اپنا جائے نماز۔ سفر میں تو ویسے ہی جوڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نمازیں، مگر اس کے باوجود نماز ختم یا قضا تو نہیں نعوذ باللہ کر سکتے۔ I personally feel a lot of respect for followers of any faith who have the guts to be who they are and stand out، اور وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ اور ایمان چھپانے کے پھر اور بھی طریقے ہیں، مثلاً آپ ایک گیدرنگ میں ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو اب آپ کو پتہ چل گیا اور آپ اوائڈ کرنے کی خود کوشش کریں دین کی وجہ سے، اور اگر آپ بتائیں گے کہ میں یہ چیز اوائڈ کر رہی ہوں تو سم پیپل ول جج یو، وہاں پر یکتم ایمانہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز آپ کو ایز سچ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ ہمارے دماغ میں سمجھ آ جائے نا ہمیں کہ صرف خطرے کی صورت میں اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ We are sometimes just, socially, we just don't have the guts to stand out or be different or lose friends or تو ان صورتوں میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز نہ کرے۔ دوسری بہت اہم چیز ہے، جب بھی آپ سوچیں، آپ کے بچے سوچیں، اگر آپ کی اس میں سے ہے یا آپ کچھ گائیڈنس دے سکتے ہیں اپنے سے چھوٹوں کو، یا بہن بھائی ہیں یا کزنز ہیں، نیسز نیفیوز ہیں، اٹس امپورٹنٹ ٹو بی کیئرفل why we are moving to a certain place، اور اس کے ہمارے دین پر کیا اثرات ایونچولی ہوں گے۔ کئی دفعہ ہم شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شارٹ ٹرم ہمیں لگتا ہے وہ ایک جملہ اچھا ہوتا ہی ہے، اور وہ بہت چیزیں صحیح بھی ہیں اس جملے میں، لیکن ایک جملہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ اس ملک میں کیا رکھا ہے، جائیں بچے جائیں، اپنی زندگی جی لیں، ہاں ہم نے ان کی آخرت کے بارے میں سوچا ہے سم ہاؤ 40s وغیرہ میں اور وہ بھی بڑا دیر ہو چکی ہوتی ہے، پر تب جا کے تھوڑی اپنی آخرت بندہ پھر بھی سوچنے لگ جاتا ہے۔ بچوں کی ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے، آپ اکھڑ طریقے سے یا کہیں آپ ایسی کوئی بات کریں جس کی وجہ سے اگلا اللہ نہ کرے اور کوئی بری بات کہہ دے، یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی، بٹ یہاں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ریئل and ask ourselves what is the real threat۔ ہو سکتا ہے تھریٹ یہ ہو کہ میاں ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اب وہ جو ہے نا کیفیت والذین آمنوا اشد حبا للہ، آیت بہت پیاری ہے پڑھنے میں، حفظ بھی کر سکتے ہیں، نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ ہے ہر دوست، ہر ساتھی، ہر رشتے سے زیادہ مجھے عزیز یہ ہے کہ میرا رب مجھے اچھا سمجھے، وہ مجھے پسند کرے، جس طرح میں نظر آ رہی ہوں، جس طرح میں چلتی ہوں، جو میں بولتی ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کس طرح میں کماتی ہوں، کیا میں کھاتی ہوں۔ اب آپ ایک گروپ فرینڈس کے ساتھ جائیں اور وہ کہیں کہ یہاں پر تو فرائیڈ فش اینڈ چپس ہے اور فش تو حلال ہے، تو آپ کا پوچھنا بنتا ہے کہ اس میں بیئر بیٹر تو نہیں ہے۔ مومن کا جو تقوی ہے نا، اس کا یہ اینٹینا کانسٹنٹ کھڑا ہوا ہے، وہ جب سو بھی رہا ہے نا اس کا وہ دماغ جاگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو میرے لیے جو رب نے باؤنڈریز بنائی ہیں اس سے میں باہر نہ چلا۔ کانسٹنٹ، یہ لفظ مائنڈفلنس جو ہے نا، آپ اسے تقوی سے ریلیٹ کیجئے، یو آر کانسٹنٹلی مائنڈفل ان اے اسٹیٹ آف بینگ اویک، جاگ چکے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کیا چیز میرے رب کو ناراض کرے گی، کیا اسے خوش کرے گی۔ دنیا خوش ہوتی ہے ہو ویری گڈ، نہیں خوش ہوتی بسم اللہ۔ اس سٹیج پہ آنا ہے جب یہ چیز بادر کرنا چھوڑ دے۔ رجل مومن ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ سٹیج پہ آ چکے تھے، مار دے تو مار دے، میں نے سچ بولنا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں پتہ ہے کتنی نشانیاں وہ لا چکے تھے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسی پہ اس کا جھوٹ ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لیکن اگر وہ سچ بول رہا ہے تو کچھ چیزیں جن سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، وارن کر رہا ہے، تم پہ پڑ سکتے ہیں وہ مسئلے مسائل۔
If he is lying, may his lie be on his head. But if he is speaking the truth, then some of the dreadful things he is threatening you with may very well fall on you. इन्ना अल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब. अब ये जो हिस्सा है ना आखिरी हिस्सा आयत का, इसका हम अगली आयत से भी रिलेट करेंगे और वहां पे बताऊंगी इंशाल्लाह. अब बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देते हर इसराफ करने वाले यानी हद से गुजरने वाले बहुत झूठे को. यहाँ दो तरह की कैरेक्टर ट्रेट्स आपस में आमने सामने हैं, एक सिद्क है और एक कज़िब है. ये आयत जुज नंबर 24 में है और जुज नंबर 24 की पहली आयत जो सूरत ज़ुमर की थी वो है फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ. Who could be more wicked than the one who invents a lie against Allah and rejects the truth when it comes to him? ठीक है. और हमने वहां पर ये बात की थी कि कज़िब के दो मायने होते हैं, अल्लाह पर झूठ घड़ना और हक को क्या इनकारी होना. ठीक है, झुटलाना. So inventing lies against Allah and not accepting the truth when it has come. अल्लाह पर झूठ घड़ना बहुत ही बड़ा गुनाह है. It is one of the biggest sins ever. तो यहाँ इन्होंने वार्निंग दी कि अच्छा अगर तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फ़अलैहि ही, ये जो ही की ज़मीर है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, कि अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं तो झूठ इनके ऊपर ही आएगा. ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रजुल मोमिन क्योंकि मोमिन है उन्हें पता है कि झूठ का एक अंजाम होता है. सो इफ समबडी इज लाइंग दे विल रिसीव द पनिशमेंट फॉर दैट. ये इतना बड़ा अगर झूठ अगर अल्लाह ना करे कोई अल्लाह पर खड़ रहा है तो उसका तो खुद ही हशर हो जाना. ये जो फेथ हमें नजर आ रहा है ना में कि फिर तो इसको अंजाम ये मिलना ही मिलना है. अगर ये सच्चा है फिर वो मुसीबतें तुम पे आ सकती हैं जिनसे ये तुम्हें डरा रहा है. और हमें जहन में क्या रखना है कि मक्की सूरा है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा रजुल मोमिन का और मूसा अलैहिस्सलाम का बता के एंड व्हाट मूसा अलैहिस्सलाम वाज अप अगेंस्ट, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही बिकॉज देयर आर सिमिलैरिटीज ओवर हियर. चीजें ना थोड़ा यहाँ पर मिल रही हैं. मुसरिफ और कद्दाब दो चीजें बताई गई हैं यहाँ पर. और मुसरिफ जाहिर है सरफा से है तो हद से ज्यादा बढ़ जाने वाला. और जब इंसान लिमिट्स क्रॉस कर जाता है तो उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान फिर झूठ में जाता है. अच्छा, काजिब और कज़ाब में क्या फर्क है? देखिए हो सकता है कोई शख्स काजिब होने से स्टार्ट हो फाइल के वजन पर, ठीक है, अभी उसने झूठ बोलना शुरू किया है. आप एक चीज करते रहते हैं, क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आप लेवल्स चढ़ना शुरू हो जाते हैं. एक वक्त आता है वो काजिब जो था वो कज़्ज़ाब बन गया फाल के वजन पर. ओके, नेकी भी इसी तरह है. नेकियां करते रहते हैं हत्ता के नेकी मिजाज का हिस्सा बन जाती है. मुसरिफ और कज़ाब को साथ डिस्कस किया गया है और आगे दूसरी क्वालिटीज भी जाएंगी. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं रूट्स. जाअकुम जो है उसमें जा या हमजा है रूट. यकू आपको लफ्ज नजर आना ना, यकू. अब यहाँ यकुन नहीं है लेकिन ये रूट वही है, काफ वाव नून, ई यकू. एंड इफ ही बी युसिबकुम स्वाद वाव बा याइदुकुम वाव आइन दाल यहदी हादाल या कौमी. ए मेरी कौम. अब इससे हम क्या सीख रहे हैं, रजुल मोमिन इज स्टिल कॉलिंग देम हिज पीपल. ए मेरी कौम लकुमुल मुल्कुल यौम, आज के दिन तो तुम्हारी बादशाहत है. यू आर वेरी पावरफुल राइट नाउ. ए मेरी कौम, और कहाँ तुम पावरफुल हो, कहाँ तुम गलबा रखते हो, जाहिरीन फिल अर्द. जाहिरीन, जाहिर यानी जिसकी पुष्ट पनाही पे भी बहुत सारी ताकत हो तो गलबा रखते हो. यू आर माइटी इन दी अर्थ. ए मेरी कौम जमीन में गलबा रखते हुए आज बादशाही तो तुम्हारी है. ओ माई पीपल, यू आर द रूलर्स एंड आर डोमिनेंट इन द लैंड टुडे. فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. But who will help us against the scourge of Allah should it befall us? अगर अल्लाह का अज़ाब सचमुच आ गया तो कौन हमें बचाएगा.
فَمَن يَنصُرُنَا تو کون بچائے گا ہم کو یا کون مدد کرے گا ہماری، مِن بَأْسِ اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا اگر وہ ہم پر آ گیا۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس وقت جن پہ تم بھروسہ کر رہے ہو وہ نہیں بچا پائیں گے؟ با حمزہ سین ہے جی، روٹ بأسا کا۔ اب یہاں تک رجل مومن نے بات کی ہے، انہوں نے دعویٰ میں انکلوڈ کیا ہے، ون آف دا سینٹرل تھیمز آف دس سورہ از دعویٰ، کیونکہ دعویٰ کی ریپرکشنز بھی یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ کیا نتائج ہو سکتے ہیں دعویٰ کے طریقہ۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا فرعون کے لیے، پھر ایک رجل مؤمن نے جو دعویٰ کیا، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں الحمدللہ یہاں پر ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل رہی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کی یاد دہانی رجل مومن جو ہیں۔ اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، رجل مومن بات کر رہے ہیں لوگوں سے، وہ فرعون سے نہیں بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ یا قومی کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ آڈینس جس طرف جاتی ہے، جتنا بھی طاقتور بادشاہ ہو اس کو پھر، اسی لیے تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ فرعون لوگوں کو کہہ رہا تھا چھوڑو مجھے، میں اس کو قتل کروں گا۔ مطلب اب یہاں آپ دیکھیں یہ اتنے اللہ نے انہیں اتنی حکمت دی ہے کہ فرعون کے تو ڈائریکٹلی بہت زیادہ منہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ Do remember he is also probably a powerful person because he is from the family of فرعون، تو ڈائریکٹلی وہ نہیں اتنی بات کرے۔ اب فرعون بیچ میں کود پڑا، اس نے اب بات کرنی شروع کی۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ فرعون said, I'm pointing out to you only what I see and I'm guiding you only towards the right way۔ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کا راستہ ہے۔ یعنی فرعون ایک دم نا وہ بن گئے سنسیئر، اریکم ارا، را حمزہ یا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں جو خود بلیو کرتا ہوں، اس کا بھی کمیونیکیشن سکلز اتنی بری نہیں ہے فرعون کی۔ اس نے کہا میں جس چیز میں خود بلیو کرتا ہوں میں اسی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ جو یہ رسپانس ہے فرعون کا آیا 29 میں، کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ جی آسیہ پھر رضا۔ جی میں یہ کہتی کہ جو انسان جھوٹا یا دنیا کی خواہش رکھتا ہے نا، وہ فوراً بدل بھی جاتا ہے، اپنے آپ کو فوراً دوسرے کے اس میں لے جاتا ہے، نہیں نہیں میں یوں کرنا چاہتا ہوں، دیکھو تم یوں کرو۔ تو مجھے تو یہاں پہ ما اریکم الا ما ارا، اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بنا کے ان کے سامنے وہ پیش کر رہے۔ صحیح کہہ رہی، اس کو جو انسیکیورٹی ہے اسے سمجھ آ گئی اور فوراً ایک دم میٹھے بن گئے ایک دم۔ جی رضا۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا، یہاں پہ ہوگا جیسے کبھی ہم ایک ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرتے، ہم چھپا نہیں رہے ہوتے، لیکن جیسا کہ غازہ کے لیے تھا تو اس میں ہم اپنی ریلز اپنی سٹوریز پہ نہیں شیئر کریں گے زیادہ، کہ باہر ٹریول کرنا مشکل ہو جائے گا یا ویزا نہیں ملے گا۔ سو آئی سین پیپل جب اپلائی کر ہوتے تھے کہ نہیں یہ سٹوریز نہیں شیئر کرو، کیونکہ آپ اپنا ایمان تو نہیں چھپا رہے لیکن آپ ایکسٹرا ہیلپ کر کے ایفرٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ 100% یہ بہت اچھی مثال تم دے رہی ہو۔ دس از اگین فیئر ہے، اٹس ویری پینفل ایکچولی، کیونکہ انسان پہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اس میں سوچنا ضروری ہے، لک بیک کرنا ضروری ہے کہ ہم جن چیزوں کو پرائرٹائز کرتے ہیں، خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ قرآن ہماری زندگی میں لائیں، کیا ایکچولی اہم ہے اور ایکچولی ہمیں کس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے غزہ کا ہے یا مومنین کے لیے، اس میں نہ بولنا ایک ٹیسٹ آف فیتھ بھی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور وہ ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ، اینڈ ہم کس ریزن کی وجہ سے، اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ریزن if somebody is forced not to by the family or something, but if you have the opportunity and still you don't speak or say anything، تو وہی والی بات ہے نا کہ قرآن میں بھی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو گھیر لیے گئے ہیں یا جو استطاعت نہیں رکھتے۔ تو وہی والی چیز ہے کہ ہم کس لحاظ سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں فرض کفایہ ہیں، کچھ چیزیں فرض کفایہ سے زیادہ ہیں کہ ہم سب کو کسی نہ کسی وے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔
تو اس میں یہ والی بات بھی آ جاتی ہے. اچھا فرعون کی یہ جو سٹائل ہے نا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو جیسے نظر آ رہا تھا کہ رجل مومن کی باتوں کا لوگوں پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ کم کم کر کے بات کر رہے ہیں تو دیٹ مینز وہ سب سے بات کر رہے ہیں. ما اریکم الا ما ارا، دیکھو میں اتنا سنسیئر ہوں تمہارے ساتھ. اس نے بھی اب رجل مومن سے بات نہیں کی ہے، وہ بھی لوگوں سے بات کرے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ آڈینس پہ نا امپریشن کریٹ ہو رہا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 98 ہے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا except for the oppressed among men, women and children who cannot devise a plan nor are they directed to a way. یعنی جو بالکل ہی مجبور ہیں، دبا کے رکھے گئے ہیں، ان کے علاوہ سب کو ہجرت کرنی چاہیے یا سب کو اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. تو یا سورۃ النساء میں وہاں وہ والی بات آ رہی تھی. آیت 75 بھی ہے نا، وہ بھی سورۃ النساء کی اسی سے ملتی جلتی بات کرتی ہے. اینڈ وائی شوڈ یو ناٹ فائٹ ان دا کاز آف اللہ اینڈ فار دا اپریسڈ امنگ مین ویمن اینڈ چلڈرن، اور کیوں نہیں تم لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان مظلوم مرد لوگوں کے لیے جو مردوں عورتوں اور بچوں میں سے ہیں. who say oh Lord take us out of the city of oppressive people and appoint for us from yourself a protector and appoint for us from yourself a helper. وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال. تو بالکل دیکھیں جو آج کل ہم غزہ کے لوگوں کی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہے، ہمیں ظالم لوگوں کے شہر سے یا ملک سے نکال اور ہمارے لیے اپنی طرف سے حفاظت کرنے والا اور مددگار بنا دے. تو یہ قرآن کی آیات میں بھی ہمیں اس طرح کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم کوئی اس سینس میں نہیں، بٹ دیر آر مینی ویز آف ہیلپنگ دیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. تو یہ والی قرآن میں بات آئی ہے اور بالکل ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.